محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز طالبان علم، یہ کتاب ہمارے سامنے معلم الانشاء حصہ اول ہے۔ اس کتاب کو ہم سبقاً پڑھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا سبق الدرس الثالث مرکب سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے معرفہ اور نکرہ کی تمرین حل کی تھی۔ معرفہ اور نکرہ کی تمرین حاصل یہ کہ اس سبق سے پہلے مفرد الفاظ کا بیان تھا۔ اس سبق میں تیسرے سبق سے مرکب شروع ہو رہا ہے، تو آئیے مرکب کی تعریف پڑھتے ہیں۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، مرکب۔ مرکب کی لفظ مرکب کی تحقیق کر لیں، کیا ہے یہ؟ تو لفظ مرکب باب تفعیل سے اسم مفعول مذکر کا صیغہ ہے۔ رکبہ یرکب ترکیباً، مرکب، ملنا، ملانا۔ مرکب کا معنی ہے ملایا ہوا۔ یہ اس کا لغوی معنی ہوا۔ اصطلاح نحات میں مرکب کس کو کہتے ہیں؟ سماعت کریں۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ، دو لفظ ہوں جیسے غلام زید یا ضرب زید۔ غلام زید میں غلام ایک لفظ ہوا، زید ایک لفظ ہوا، یہ مرکب ہو گیا۔ ضرب زید، ضرب ایک لفظ ہوا، زید الگ ایک لفظ ہوا، یہ بھی مرکب ہے۔ تو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو، زیادہ جیسے اسم غلام زید، زید کے غلام کا نام، تو دو سے زیادہ ہو گئے، تین لفظ ہو گئے، ایک اسم، ایک غلام، ایک زید۔ یا ضرب زید بکرن، ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا۔ ضرب ایک لفظ ہوا، زید دوسرا ہوا، اور بکرن تیسرا ہوا۔ تو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ تو مرکب ہونے کے لیے کم سے کم دو لفظ چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، اور مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کو
جملہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب تام کو کلام بھی کہتے ہیں۔ تو مرکب تام کے 4 نام ہوئے: مرکب تام، مرکب مفید، جملہ اور کلام۔ مرکب ناقص، اس کا دوسرا نام مرکب غیر مفید ہے، اس کے 2 نام ہوئے: مرکب ناقص اور مرکب غیر مفید۔ یہ مرکب کی 2 قسمیں ہوئیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف کریں گے۔ مرکب تام، مرکب تام، یہ بات ذہن نشین رہے کہ تام اس میں فاعل کا صیغہ ہے، میم مشدد ہے، تام، تام، مرکب تام، تام، تم یتم، مضاعف اسباب ضربہ سے اس میں فاعل ہے۔ اصل میں تاممن تھا، تاممن، تاممن میں پہلے میم کو ساکن کر کے دوسرے میم میں ادغام کر دیا گیا تو تامن ہو گیا، لیکن اردو میں تام تام بولتے ہیں، اصل میں میم مشدد ہے۔ مرکب تام، پورا مرکب، پورا مرکب۔ اب پورا کس اعتبار سے؟ فائدہ دینے کے اعتبار سے، مخاطب کو فائدہ دینے کے اعتبار سے تام مرکب یہ ہوا۔ مرکب تام من حیث الافادہ، فائدہ دینے کے اعتبار سے تام مرکب۔ مرکب تام ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی بات پوری سمجھی جائے۔ پوری سمجھی جائے کیا مطلب ہوا اس کا؟ پوری بات سمجھی جائے تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو، یہ ہے پوری سمجھی جائے کا مطلب۔ کوئی نہ کوئی خبر کا پتہ لگ جائے، کوئی حکم کا پتہ لگ جائے یا کسی خواہش کا علم ہو جائے تو اس مرکب کو مرکب تام کہیں گے، اس سے پوری بات سمجھی جا رہی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ مرکب تام ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھی جائے۔ اب پوری بات سمجھی جانے کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو جائے۔ یہ پوری بات کا مطلب سمجھانے کی ضرورت کیوں آئی کہ پوری بات سمجھی جائے؟ یعنی تو یہ یعنی کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوری بات کا سمجھا جانا کسی بھی مرکب سے یہ تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ مثلاً ضرب زید، زید نے مارا، یہ مرکب تام ہے، لیکن اس سے پوری بات تو نہیں سمجھی جا رہی کہ زید نے مارا، کس کو مارا، کیوں مارا، کہاں مارا، کس ٹائم مارا، کائے سے مارا، ساری باتیں، کتنے سوالات ہیں۔ تو پوری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خبر مل جائے، تو خبر مل گئی، ضرب زید، زید نے مارا، تو اس لیے ضرورت پڑی پوری کو سمجھانے کی کہ جس سے کوئی بات پوری سمجھی جائے۔ اگر یہ نہ بیان کیا جائے کہ اس سے کوئی خبر معلوم ہو تو پوری بات میں جو ہے الجھ جائیں گے
کہ ضربہ زیدن میں پوری بات کہاں معلوم ہو رہی ہے؟ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے، تو بہت سارے سوال ہوتے ہیں۔ پوری بات تو بہت لمبے کلام میں جا کے مشکل سے پوری ہوگی، تو اس لیے ضرورت پڑی کہ پوری بات کو سمجھایا جائے، پوری بات سمجھی جائے، یعنی اس سے کوئی خبر مل جائے یا کوئی حکم پتہ لگ جائے کہ متکلم کسی بات کا حکم دے رہا ہے۔ جیسے احفظ درسک، اپنا سبق یاد کرو، احفظ درسک، اپنا سبق یاد کرو، تو اس میں اس مرکب سے حکم معلوم ہوا، یا اللہ کا فرمان اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو حکم معلوم ہو گیا۔ اسی طرح اس میں بھی ہے کہ پوری بات سمجھی جائے، اپنا سبق یاد کرو، کیوں یاد کریں، کب یاد کریں، یاد کر کے کیا فائدہ ہوگا، تو اس میں بھی پوری بات نہیں ہے یہاں تک، لیکن حکم سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا اللہ نماز کس لیے قائم کریں، نماز سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا، تو یہ سب اقیم الصلاۃ میں بیان نہیں فرمایا گیا، لیکن حکم کا پتہ لگ رہا ہے تو اس لیے مرکب تام ہے۔ یا کوئی خواہش معلوم ہو، کسی خواہش کا پتہ لگ جائے، جیسے جی بالماء، پانی لاؤ، پانی لاؤ، تو اس میں خواہش کا پتہ لگ رہا ہے، تو غرض ہے کہ مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر یا کسی حکم یا کوئی خواہش کا پتہ لگ جائے، یا جس سے پوری بات معلوم ہو، تو پوری بات میں پھر یہی، یعنی اس سے کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی خواہش معلوم ہو۔ جیسے البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، مرکب تام ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی خبر مل رہی ہے کہ باغ خوبصورت ہے۔ یلعب الولد، لڑکا کھیلتا ہے، اس میں بھی خبر معلوم ہو رہی ہے۔ نظف ثیابک، نظف ثیابک، اپنے کپڑے صاف کرو، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، حکم۔ قم یا سعید، کھڑے ہو اے سعید، یعنی اے سعید کھڑے ہو جاؤ، تو نظف ثیابک میں حکم دیا جا رہا ہے، خواہش نہیں ہے، دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ کپڑے صاف کرو، تو دوسرے کے کپڑے صاف ہونے نہ ہونے سے کسی کو کیا غرض ہے، اپنی خواہش تو نہیں ہوتی اس میں، البتہ قم یا سعید، اے سعید کھڑے ہو، اس میں اپنی خواہش ہو سکتی ہے، تو نظف ثیابک اس میں حکم معلوم ہو رہا ہے، اور قم یا سعید سے خواہش، اجلس بیٹھ جاؤ، خواہش معلوم ہو رہی ہے۔ مرکب تام کو جملہ مفیدہ اور کلام بھی کہتے ہیں، اور مرکب مفید بھی کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ جملہ مفیدہ، جملہ کے ساتھ مفیدہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی بولا جاتا ہے، جملہ بولتے ہیں صرف۔ البستان جمیل جملہ ہے، یا یلعب الولد جملہ ہے، جملہ مفیدہ تو نہیں بولا جاتا ہے،
اور جملہ کے ساتھ مفیدہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جملہ تو ہمیشہ مفید ہی کہلاتا ہے، جملہ تو مفیدہ اور غیر مفیدہ ہوتا ہی نہیں، غیر مفید کو جملہ کہا ہی نہیں جاتا، تو اس لیے مفیدہ کے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہ آتی ہو، اس کے الٹ اس سے کوئی پوری بات سمجھ میں نہ آتی ہو۔ پوری بات نہ سمجھ میں آنے کا مطلب بھی وہی ہے کہ اس سے کوئی خبر معلوم نہ ہو، یا کوئی حکم معلوم نہ ہو، یا کوئی خواہش معلوم نہ ہو، یہ ہے پوری بات سمجھ میں نہ آنے کا مطلب۔ ورنہ تو پوری بات سمجھ میں ضرب زید سے بھی نہیں آ رہی ہے، زید نے مارا تو پوری بات نہیں ہوئی، کیوں مارا، کس لیے مارا، کیسے مارا، کب مارا، تو پوری بات سمجھ میں نہ آتی ہو کا مطلب وہی کہ اس سے خبر معلوم نہ ہو، حکم معلوم نہ ہو، یا کوئی خواہش معلوم نہ ہو۔ جیسے الثوب النظیف، ستھرا کپڑا، تو اس سے الثوب النظیف ستھرا کپڑا پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ تو خبر مل رہی ہے کہ کپڑا ستھرا ہے، اور نہ کسی حکم کا پتہ لگ رہا ہے، نہ خواہش کا پتہ لگ رہا ہے، تو اس لیے یہ مرکب ناقص ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ الثوب النظیف ستھرا کپڑا، ماء البحر سمندر کا پانی، یہ بھی غیر مفید ہے، مرکب ناقص ہے۔ حذاء خالد خالد کا جوتا، 15 15۔ مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں، ان کی مشہور قسمیں مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے پہلے مفرد کا بیان کیا، کلمہ، پھر کلمے کی کچھ قسمیں دکھائیں، اسم، فعل، حرف، معرفہ، نکرہ، کہ کلمہ کئی طرح سے ہوتا۔ اب یہ مرکب جب شروع کیا انہوں نے تو ترقی کے طور پر پہلے مفرد تھا، اب مرکب آئے گا، تو مرکب میں یہ پہلے مرکب غیر مفید کو لیں گے، پھر اس کے بعد میں مرکب مفید پر آئیں گے۔ تو مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں، مشہور، توصیفی اور اضافی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ اب اس نوٹ میں ایک سوال ہے اور اس کا یہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ اوپر مرکب تام میں کہا گیا کہ جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، بلکہ مرکب میں کہا گیا کہ مرکب کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہوں، مرکب ہونے کے لیے کم سے کم 2 لفظ ہوں۔ تو مرکب تام میں نظف ثیابک، اپنے کپڑے صاف کرو، تو ثیابک فاضل ہے، یہ مفعول بھی ہے، اور المنصوب فضلہ، منصوبات جو ہیں وہ فالتو ہوتے ہیں، کلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، تو نظف کلام ہے، مرکب تام ہے۔ تو مرکب میں چونکہ 2 لفظوں کا ہونا ضروری ہے، تو نظف میں تو ایک ہی ہے، صاف کرو، حکم معلوم ہو گیا، صاف کرو۔ تو مرکب کے لیے جب 2 ہونے ضروری ہیں تو نظف مرکب کیسے ہے، اس میں تو ایک ہی لفظ ہے۔ یہ سوال ہوا، یہ اس کا جواب دے رہے ہیں نوٹ میں۔ نوٹ: مرکب تام میں لفظ قم، اجلس وغیرہ وغیرہ کے جیسے نظف آیا، اور اس کے علاوہ بظاہر ایک ہی لفظ معلوم ہوتے ہیں، دیکھ رہا کہ ایک ہی لفظ قم، اجلس، اس لیے شاید تمہیں مفرد کا شبہ ہو، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اور لفظ پوشیدہ ہے جو اگرچہ بولا نہیں جاتا مگر سمجھا جاتا ہے۔
کہ ایک لفظ یہاں پوشیدہ ہے، یہ لفظ انتا کا ہے، یہ لفظ انتا ہے، انتا کا کی ضرورت نہ، یہ لفظ انتا ہے۔ جب اجلس کہا جائے گا اس سے مفہوم اجلس انتا ہی ہوگا، بیٹھو یعنی تم بیٹھو یہ ہوگا، اور بات پوری سمجھی جائے گی۔ اس لیے یہ مرکب تام ہے بخلاف مرکب ناقص کے کہ اس میں ماء البحر، الصوب النظیف، خمسۃ عشرہ وغیرہ اگرچہ دو لفظوں سے مرکب ہیں مگر ان سے کوئی پوری بات نہیں سمجھی جاتی، اس لیے یہ مرکب ناقص کہلاتے ہیں۔ تو حاصل یہ کہ مرکب تام میں دو لفظ ہوں گے تو دونوں چاہے پڑھنے میں آتے ہوں یا ایک پڑھنے میں آتا ہو اور ایک ذہن میں ہو، تو وہ مرکب مفید ہوگا، اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن مرکب ناقص میں دونوں لفظ بظاہر ہوتے ہوئے، ملفوظ ہوتے ہوئے بھی اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے اس کو مرکب ناقص کہیں گے۔ تمرین نمبر 4، مرکب تام اور مرکب ناقص میں تمیز کرو۔ اس تمرین میں نیچے عربی جملے لکھے ہوئے ہیں، اس میں مرکب تام اور مرکب ناقص کی پہچان کرنی ہے۔ مرکب تام اور مرکب ناقص میں تمیز کرنا ہے، پہچان کرنی ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ اس مرکب سے خبر معلوم ہو گئی، پوری بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے یہ مرکب مفید، مرکب تام یا جملہ یا کلام ہے، مرکب تام ہے۔ الثوب نظیف، کپڑا صاف ستھرا ہے۔ اس مرکب سے بھی خبر معلوم ہو رہی ہے، کپڑے کے پاک صاف ہونے کی خبر معلوم ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے بات مکمل معلوم ہو گئی، تو یہ بھی مرکب تام ہے۔ البیت النظیف، صاف ستھرا گھر۔ البیت النظیف، صاف ستھرا گھر، اس سے پوری بات معلوم نہیں ہوئی، نہ تو کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی حکم معلوم ہو رہا ہے، نہ کوئی خواہش معلوم ہوئی، لہٰذا یہ مرکب ناقص ہے۔ البیت النظیف، صاف ستھرا گھر، مرکب ناقص ہے۔ لیس الولد، لڑکا نہیں ہے۔ لیس الولد، لڑکا نہیں ہے۔ لڑکا کیا نہیں ہے؟ عالم نہیں ہے، محنتی نہیں ہے، سست نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ تو اس سے بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، نہ تو کوئی خبر معلوم ہوئی، نہ کوئی خواہش معلوم ہوئی، نہ کسی حکم کا پتہ لگا، لہٰذا یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ لیت الفاکہۃ، کاش میوہ۔ لیت الفاکہۃ، کاش میوہ، تو کاش میوہ پکا ہوتا یا سستا ہوتا، میٹھا ہوتا، کیسا ہوتا، کچھ نہیں ہے اس میں، تو اس سے کوئی خبر بھی معلوم نہیں ہوئی اور نہ ہی خواہش معلوم ہوئی، نہ حکم معلوم ہوا، لہٰذا یہ بھی مرکب ناقص ہے۔
اکلا فرید الفاکہۃ، اکلا کھایا، فرید و فرید نے، الفاکہہ میوہ، فرید نے میوہ کھایا۔ اس مرکب سے خبر معلوم ہو گئی، فرید کے میوہ کھانے کی خبر معلوم ہوئی، لہٰذا یہ مرکب تام ہے۔ القلم الذی، وہ قلم جو، وہ قلم جو، تو وہ قلم جو تمہارے پاس ہے قیمتی ہے، یا وہ قلم جو تم نے خریدا سستا ہے، وہ قلم جو تمہیں امتحان میں پاس ہونے میں ملا لائق تعریف ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہے اس میں، لہٰذا پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ تو کوئی خبر ملی، نہ کسی حکم کا پتہ لگا، نہ کسی خواہش کا پتہ لگا، لہٰذا مرکب غیر مفید، مرکب ناقص ہے۔ لعل الخادمہ، شاید کہ خادم، شاید کہ خادم، شاید کہ خادم فرما بردار ہے، شاید کہ خادم نافرمان ہے، شاید کہ خادم کم اجرت پر ہے، شاید کہ خادم زیادہ اجرت پر ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے کی کوئی بھی مکمل بات اس سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہ خبر مل رہی اور نہ خواہش نہ حکم، لہٰذا مرکب ناقص ہے۔ لعل التلمیذ ینجح، شاید کہ طالب علم کامیاب ہوگا، شاید کہ طالب علم کامیاب ہوگا، تو لعل التلمیذ ینجح، شاید کہ طالب علم کامیاب ہوگا، تو اس میں بطور امید خبر مل رہی ہے طالب علم کے کامیاب ہونے کی، لہٰذا یہ مرکب تام ہے۔ ان جئت، اگر تم آؤ گے، اگر تم آؤ گے، اگر تم آؤ گے، تو بطور شرط، بطور شرط اس میں تمہارے آنے کی خبر ملی، یعنی اگر تم آؤ گے تو میں تم کو چائے پلاؤں گا، یا اگر تم آؤ گے تو میں تمہاری تعظیم کروں گا، یا اگر تم آؤ گے تو میں تمہیں ناشتہ کراؤں گا، وغیرہ اس طریقے سے، تو بطور شرط اس میں تمہارے آنے کی خبر ہے، لہٰذا یہ بھی مرکب تام ہے۔ کأن الکتاب، گویا کہ کتاب، تو گویا کہ کتاب اچھی ہے، یا گویا کہ کتاب قیمتی ہے، گویا کہ کتاب خوبصورت ہے، گویا کہ کتاب سہل ہے، مشکل ہے، وغیرہ، تو اس میں اس طریقے کی کوئی بھی خبر حاصل نہیں ہو رہی ہے، نہ حکم مل رہا ہے، نہ خواہش معلوم ہو رہی ہے، لہٰذا مرکب ناقص ہے۔ النجم لامع، ستارہ چمک رہا ہے، تو اس میں النجم لامع، ستارہ چمک رہا ہے، چمکدار ہے، تو اس میں ستارے کے چمکدار ہونے کی خبر مل رہی ہے، لہٰذا یہ مرکب تام ہے۔ الفاکہۃ ناضجۃ، میوہ پکا ہے، تو الفاکہۃ ناضجۃ، میوہ پکا ہے، اس میں میوے کے پکے ہونے کی خبر مل رہی ہے، لہٰذا یہ مرکب تام ہے۔ نامت الصبیۃ، بچی سو گئی، تو اس میں بچی کے سونے کی خبر ملی، لہٰذا یہ مرکب تام ہے، مرکب تام۔ یہ مرکب کے 14 مرکبات لکھے ہوئے ہیں، 14 مرکبات، ان میں سے 8 مرکب تام ہیں،
الماء باردن الصوب نظیف اکل فرید الفاکہۃ لعل التلمیذ ینجح ان جیتا اور النجم لامع الفاکہۃ ناضجۃ نامت الصبیۃ۔ تو یہ جملے مرکب تام ہیں، اور باقی 6 جو مرکب رہے البیت النظیف لیس الولد لیت الفاکہۃ القلم الذی لعل الخادم اور کان الکتاب، یہ 6 مرکب ناقص ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط بیانی ہوئی ہو اس کو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔